حافظ قرآن ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ NRO دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا، اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے. ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو TT کے کیس ہیں، جو انہوں نے فلود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے. FIA کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO 2 دیا پاکستان میں. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO 2 دیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھی آپ کہتے نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو، اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو، اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر، پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے، ایک دم CDO کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ایک ایک کر کے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی، ایک ایک کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ PDM جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے
کہ وہ ابھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں، یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائیں. ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا، سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے. اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا. صاحب یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں. شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ٹی آئی اور کافری کی مشترکہ حکومت ہے. ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا، چودھری پرویز اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے؟ کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس